بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی سے آپ 2 سال ریلیشن شپ میں ہیں یا 6 سال سے یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے۔ اپنی مرضی سے غلط راستوں سے ہم سفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہی ہیں۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ تم دنیا میں خود کو جتنا نامحرم سے چھپاؤ گی، قبر میں خود کو اتنا ہی حسین پاؤ گی۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا، تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت جب رب ذوالجلال پوچھے کہ اے بندے تو بتا میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ چیز چھوڑی، تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ جس شخص کے ساتھ آپ آج حرام تعلق میں ہیں، جس کی وجہ سے آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ اسلام کی حدود پار کر رہے ہیں، سوچو وہ کل روز محشر آپ ہی کے خلاف بات کرے گا۔ حرام چیزیں کبھی سکون نہیں دے سکتی، ان میں سے ایک غیر محرم سے تعلق بھی ہے۔ ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی فکر کرے۔ ایک مرد وہاں رہ سکتا ہے جہاں وہ سکون میں ہو، بھلے اسے سکون میں رکھنے والی جیسی بھی دکھتی ہو۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کا حسین ہونا کافی ہے، تو یہاں بہت سی حسینائیں طلاق شدہ ہیں۔ عورت چاہتی ہے اس کا من پسند مرد صرف اسے چاہے، اس کے علاوہ دنیا کی ہر لڑکی سے اسے نفرت ہو۔ لوگ کہتے ہیں شریف لڑکیاں تو گھر میں ہی رہتی ہیں، میں کہتا ہوں شریف لڑکیاں جہاں بھی رہیں شریف ہی رہتی ہیں۔ عورت آپ کے نکاح میں ہو یا نہ ہو، اسے غیروں میں ڈسکس نہیں کرتے۔ تم کیسا ہمسفر چاہتی ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت نہیں، اگر اس کے قریب کوئی غیر عورت آئے تو وہ کہے اللہ کی پناہ۔ ضروری نہیں ہر گفٹ کوئی چیز ہی ہو، پیار، فکر، کیئر، عزت یہ بھی کسی گفٹ سے کم نہیں۔ اس عورت سے حسین کوئی نہیں ہو سکتا جسے آتا ہو ایک ہی عورت پر آنکھ پابند رکھنا۔ محبت ہو جاتی ہے، اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے، ہمارا مذہب تو ہے ہی محبت، بھلا کیسے اس کے خلاف ہو سکتا ہے؟ محبت ہو گئی ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اللہ پر چھوڑ دیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ اس کو آپ کے لیے بہتر بنا دے۔ جس سے محبت ہوئی ہے اس کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت ڈال دے، وہ دل بدلنے پر قادر ہے۔ لیکن خدا را محبت کو غلط رابطوں کے ذریعے حرام مت کیجیے، اس کی توہین مت کیجیے، ورنہ اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ آپ کو ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دے گی۔ محبت کا حق یہ ہے کہ آپ اسے حلال رکھیں اور حلال بنا کر دکھائیں۔ اللہ محبت کرنے والوں کے لیے پھر نکاح کے راستے آسان بنا دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا نامحرم سے ریلیشن شپ ختم کرنا۔ جس نامحرم کو آپ اپنی زندگی سمجھتے ہیں، صبح اٹھ کر گڈ مارننگ جان، رات کو گڈ نائٹ جان، اس سے اتنی محبت کرتے ہو کہ روز بات نہ کرو تو اچھا نہیں لگتا آپ کو، لیکن سچ کہوں یہ محبت سے زیادہ عادت بن چکی ہے آپ کی۔ آپ نے اس نامحرم کو عادی بنا لیا ہے، اور عادت کو پورا نہ کیا جائے تو سکون نہیں ملتا، بے چینی ہوتی ہے، جیسے نشے کی اور شراب کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے نامحرم کو ایسے ہی عادت بنا لیا ہے اپنی زندگی میں کہ ان کے بنا جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی نامحرم کے نہیں، جس کے بنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ مر جائیں گے، اور سکون دینے والا بھی اللہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ نامحرم سے بات نہیں کروں گا تو آپ کو سکون نہیں ملے گا،
یہ اصل میں گناہ عذاب بن چکا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں حرام ریلیشن کے بنا اپنی جوانی بورنگ لگتی ہے، لیکن دراصل ہم نے اپنے دلوں کو بھر لیا ہے محرم کی محبت سے کہ اللہ کی محبت کی جگہ ہی نہیں بچی۔ لیکن یقین کریں نا، محرم کی محبت ایک ایسا گناہ ہے جو دھیرے دھیرے آپ کے ایمان کو نگل جاتا ہے، انجام میں آپ کو ذہنی مریض بنا کر چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حجاب کرنا جہاد کی ایک شکل ہے۔ اسلام کے دشمن اور منافقین اب سب سے بڑی چیز جس کی تلاش میں ہے وہ یہ ہے کہ قوم کو تباہ کرنے کے لیے مسلم خواتین کے حجاب کو ختم کیا جائے۔ کچھ بہنوں کا کہنا ہے کہ شادی کے بعد پردہ کروں گی، اگر پہلے پردہ کیا تو پھر مجھ سے شادی کون کرے گا؟ لیکن پیاری بہنوں، موت کسی کو مہلت نہیں دیتی۔ آپ کو کیا پتہ کہ کب موت آ جائے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ شادی سے پہلے آپ کو موت آ جائے، یا پھر اگلی سانس ہی نصیب نہ ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پریشان ہیں کہ لوگ آپ کے حجاب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یاد رکھیں، آپ اکیلے ہی اس دنیا میں آئے ہیں، آپ اکیلے ہی اس دنیا سے جائیں گے، اکیلے ہی قبر میں رہیں گے، اکیلے ہی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے، اور آپ کا فیصلہ بھی اکیلے ہی ہوگا۔ جب مرد کسی باپردہ عورت کو دیکھتا ہے تو پہلا تاثر اس کے دل پر شرم و حیا کا پڑتا ہے۔ وہ خود چاہے جس فطرت کا مالک ہو، لیکن پردے کا مثبت تاثر اس کے دل پر غلط گمان کو ابھرنے نہیں دیتا۔ لیکن جب مرد کسی بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی شیطانی تصورات اس کے دل پر منفی تاثر پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے پردہ عورت بہت سے مردوں کے لیے دعوت گناہ ثابت ہوتی ہے۔ پردے میں عورت ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح ہوتی ہے۔ جس پھول کو شیطان جلانا چاہتا ہے، شیطان اسے ایک دم سے نہیں جلاتا، بلکہ ایک ایک پتے کو توڑتا ہے۔ پہلے حجاب سے بال نکلواتا ہے، پھر عبایا اترواتا ہے، اور پھر پردہ، اور پھر زمین پر بکھرے ہوئے ان پتوں کو لوگ پاؤں سے مسل کر گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کو چھپانا چاہتا ہے اور شیطان آپ کو برہنہ کرنا چاہتا ہے۔ اسلام عورت کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، لیکن طریقہ وہ ہو جو اسلام نے بتایا ہے۔ پھر چاہے آپ سڑک پر اپنے پردے میں رہ کر قرآن کی آیتیں اٹھائیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن یہاں اس مارچ کا مقصد عورت کے خلاف ظلم کو روکنا نہیں، بلکہ عورت کو دنیا کے سامنے باغی اور کھلونا بنا کر پیش کرنا ہے۔ میرا تعلق اس معاشرے سے ہے جہاں ترقی یافتہ اور ماڈرن نظم قوم کے نام پر بے پردہ عورت کے ساتھ لیے گئے فخر انداز میں گھوما جاتا ہے۔ یہ کھلے بال، آدھے کھلی رانیں اور دوپٹے سے بے نیاز ہو جانا اگر اسٹیٹس ہے تو بھائی یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ زمانہ جاہلیت کی بھٹکی ہوئی روحیں ہیں، کیونکہ تہذیب کے دور نے تو انسان کو جسم ڈھکنا سکھایا ہے۔ حرام ہر صورت حرام ہی رہتا ہے، اگر چاہے کوئی اس سے اختیار کرنے لگے۔ اللہ کے اصولوں سے سمجھو تو ہرگز نہ کرے۔ لوگ کیا کہیں گے اس بات کی فکر چھوڑ دیں، کیونکہ آپ اس وقت جواب دہ ہی تنہا ہوں گے۔ مضبوطی سے قائم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، نہ کہ جیسا آپ کا نفس چاہے۔ تمہارا حجاب ایسا پروقار ہونا چاہیے کہ لوگ خود بخود تمہارے احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں، نہ کہ دیدار کرنے پر۔ خود کو اس کتاب کی طرح مت بناؤ جسے ہر کوئی وقت گزاری کے لیے پڑھتا ہے، جو ہر کسی کو آسانی سے میسر ہو اور جسے پڑھ کر انسان بھٹک جائے، بلکہ خود کو اس کتاب کی طرح بناؤ جو غلاف میں لپٹی ہوئی ہے، با پردہ ہے، جسے پڑھنے کے لیے انسان خود کو پاک کرتا ہے، جسے پڑھ کر انسان راہ راست حاصل کرتا ہے۔ ایک لڑکی میچور تب بنتی ہے جب وہ یہ اس بات کو سمجھ جاتی ہے کہ اس کا محرم صرف اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر اور اس کا بیٹا ہے۔ کسی پانچویں انسان کی اس کی زندگی میں جگہ نہیں۔ کبھی اپنے دل کو اتنا نرم نہ کرو کہ یہ نامحرم ناجائز رشتے تمہیں لے ڈوبیں، اس جہاں میں بھی اور اس جہاں میں بھی۔ ترقی یافتہ عورت سمجھتی ہے کہ بے پردگی آزادی ہے،
لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ اپنا حفاظتی سامان کھو چکی ہے۔ اگر اللہ کے لیے پردہ کیا ہے تو پھر اس راہ میں آنے والی آزمائشوں کو بھی دل سے قبول کر لیں، کیونکہ خوبصورت منزلوں کی راہیں ہمیشہ کٹھن ہوا کرتی ہیں، اور جنت سے بڑھ کر خوبصورت کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ پردہ کر بھی لیں تو مردوں کی نظریں پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن کیا ایک با پردہ لڑکی کو دیکھ کر آنے والے خیال اور ایک بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر آنے والے خیال ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ جہاں قدر کم ہو جائے وہاں 2 قدم پیچھے ہٹ جانا ہی بہتری ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں۔ آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔